ناظرین اکرام، اب آپ کے سامنے فقہی مسائل بیان کریں گے مفتی عبد المحمود صاحب قاسمی دامت برکاتہ۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ مومنین کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کا خیال رکھتے ہیں۔ محترم ناظرین، جیسا کہ سابقہ پروگرام میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ قائم کے معنی یہ ہوئے کہ اس کے اندر خشوع و خضوع ہو اور وقت مقررہ پر ادا کیا جائے اور مخصوص روحانی کیفیت کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے، جیسا کہ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، یعنی اس کی نماز کی طرف توجہ نہیں فرماتے ہیں، جو بندہ اپنے دل کو اپنے بدن کے ساتھ نماز میں حاضر نہیں رکھتا ہے۔ بدن تو حاضر ہے لیکن دل حاضر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسی نماز کی طرف توجہ نہیں فرماتے ہیں، یعنی دیکھتے نہیں ہیں، یعنی نظر کرم نہیں فرماتے ہیں۔ تو گویا کہ نماز میں خشوع و خضوع انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر نماز مکمل نہیں، یعنی اس اعتبار سے مکمل نہیں ہے کہ اللہ کے دربار میں قبولیت نہیں ہوتی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اس کے ذمے سے نماز کی فرضیت ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ جل شانہ کے یہاں قبولیت کا مقام نہیں ملے گا۔ قبولیت کا مقام کوئی بندہ پانا چاہتا ہے تو اس کے لیے نماز میں خشوع و خضوع انتہائی ضروری ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب میں نماز پڑھنے والوں کی ایک بڑی تعداد ہوگی اور ایک بڑی جماعت ہوگی، لیکن کوئی ہوگا کہ جس کے دل میں حضور قلب ہوگا۔ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جب تم عبادت کرو تو ایسے عبادت کرو کہ گویا کہ میں پروردگار کو دیکھ رہا ہوں اور پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ تصور نہیں ہو سکتا ہے کہ پروردگار کو میں دیکھ رہا ہوں اور پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، تو ضرور اس بات کا خیال کر لو کہ پروردگار تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو محترم ناظرین، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ کامیاب ہو گئے، ایمان والے بندے جو اپنے نماز میں خشوع و خضوع کا خیال رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا نماز میں خشوع و خضوع انتہائی ضروری ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کا ثواب بغیر جماعت کے پڑھنے والے کے مقابلے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کا ثواب اور اس نماز کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر جمعیت ہے اور اجتماعیت ہے جو مطلوب ہے شریعت کو۔ اور فرمایا کہ اگر کسی بندے نے بلا عذر کے جماعت چھوڑ دی ہے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گویا کہ اس نے ایک فرض چھوڑ دیا ہے، وہ گویا کہ فرض کا تارک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جماعت کا تارک گویا کہ وہ واجب کا تارک ہے، ایک روایت کے مطابق سنت مؤکدہ کا تارک ہے، بغیر عذر کے جماعت کے چھوڑنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ بہت سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ جماعت چھوڑ دیتے ہیں، بیٹھے ہیں گپ شپ میں لگے ہوئے ہیں،
ادھر ادھر فضول کی گفتگو کر رہے ہیں. نماز کا وقت ہوگا یہ کہتے ہیں کہ بھائی پڑھ لیں گے نماز. نہیں، ایسی نہیں. فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام. فرمایا کہ جماعت کے ساتھ اگر کسی بندے نے نماز نہیں پڑھی ہے، احناف کے یہاں گویا کہ اس نے واجب کو چھوڑ دیا ہے. اور بلا عذر کے واجب کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں شامل ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول رہا ہے مرض الوفات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے نہیں جا رہے ہیں، چلنا بڑا دشوار ہے، پریشانی کے عالم میں ہیں. دونوں صحابی کے کندھے کو سہارا دیے ہوئے، پیروں کو گھسیٹتے ہوئے جماعت میں حاضر ہو رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں اور جماعت میں حاضری کا یہ عالم تھا کہ پیروں کو گھسیٹتے ہوئے جماعت میں حاضر ہو رہے ہیں. آج معمولی بہانے، سردی کا بہانہ ہے یا اسی طریقے سے معمولی بہانہ ہے، کسی کام میں لگ گئے ہیں، جماعت چھوڑ دی ہیں، الگ سے پڑھ لیں گے. نہیں، فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی مرض الوفات میں، انتہائی پریشانی کے عالم میں پیروں کو گھسیٹتے ہوئے دونوں صحابہ کا سہارا دیے ہوئے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کچھ نوجوانوں کو لے لوں اور ادھر اذان کا حکم دوں اور لوگوں کو نماز کا حکم دوں، اور ادھر نوجوانوں کو لے کر جو نماز کے اور جماعت کے تاریخ ہے ان کے گھروں کو میں جلا ڈالوں. لیکن مجھے خدشہ رہتا ہے، مجھے ڈر رہتا ہے، کیونکہ ان میں بچے بھی ہوتے ہیں اور بوڑھے بھی ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے ضعیف بھی ہوتے ہیں، خواتین بھی ہوتے ہیں. لہٰذا میں ان لوگوں کی وجہ سے اس کام سے میں احتیاط کر رہا ہوں. تو گویا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا تاکیدی حکم ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کہ جماعت کا اہتمام کیا جائے. فرمایا کہ جو بندہ عاقل اور بالغ ہے اور خواہ وہ مقیم ہو یا کہ مسافر ہو، اس کے اوپر نماز فرض ہے، مرد ہو کہ عورت ہو. یہاں تک کہ جنگ میں بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے بلکہ اس میں بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. نماز خواہ مخواہی بلا کسی وجہ کے چھوڑ دینا اور اس کے تاریک کا مرتکب ہونا یہ بہت بڑی خراب بات ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان اور کفر کے درمیان میں جو فصل کرنے والی چیز ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے. تو محترم ناظرین، نماز پڑھا جائے، پھر ساتھ ساتھ میں خشوع اور خضوع کا لحاظ کیا جائے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ نماز کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے نماز کی وجہ سے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، شفیع المذنبین میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبی رحمت مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے اے اللہ کے رسول، میں نے ایک اجنبی عورت کا بوسہ دے دیا ہے، لہٰذا میرے دل کے اوپر ظلمت چھا گئی ہے اور میں اس ظلمت سے بچنا چاہتا ہوں، لہٰذا میرے لیے کیا حکم ہے؟ گویا کہ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ جب کبھی کوئی غلطی ہو جاتی تھی فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اپنے نفوس کا تزکیہ فرماتے اور نفوس کی اصلاح فرماتے اور نفوس کے تزکیے کے سلسلے میں خاص توجہ دیتے. چنانچہ وہ صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ کہتے ہیں میں نے اجنبی عورت کا بوسہ دے دیا ہے، لہٰذا میرے لیے کوئی حل نکالیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے اور اسی دوران نماز کا وقت ہو گیا اور وہ صاحب نماز میں شامل ہو گئے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کیے. اور نماز کے ادا کرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت نازل ہوگی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، یعنی دن کے دونوں طرفوں اور رات کی کچھ ساعتوں نماز کو قائم کر لیا کرو کیونکہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہے. جب یہ آیت اتری تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلایا اور یہ کہا ان اللہ قد غفر لک ذنبک، اللہ تعالیٰ نے آپ کے خاطر آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. تو گویا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اور اسی طریقے سے نماز کا بڑا اہتمام کرنا یہ گویا کہ نماز گناہوں کو مٹانے والی ہے، غلطیوں کو مٹانے والی ہے. نماز پڑھنے کا اہتمام فرمایا کہ بڑے بڑے بادشاہوں نے بھی کیا ہے.
اپنے اوقات میں مصروف ہونے کے باوجود بھی نماز کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا، جب ان کا جنازہ تیار تھا تو کسی نے ان کی وصیت پڑھی، اور وصیت میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ جس کسی بندے میں 4 صفتیں پائی جائے تو وہ بندہ میرے جنازے کی نماز پڑھائیں۔ نمبر 1، وہ بندہ جس نے نماز زندگی میں کبھی قضا نہ کیا ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس نے کبھی عصر کی سنتیں نہ چھوڑی ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ تہجد کی نماز اس کی قضا نہ ہوئی ہو، اور پھر چوتھی بات یہ فرمائی کہ اس نے کسی نامحرم پر نظر نہ ڈالی ہو۔ جس میں 4 صفتیں پائی جائے وہ بندہ میری جنازے کی نماز پڑھائیں۔ چنانچہ جب ان وصیتوں کو پڑھ کر سنایا گیا، بڑی خلقت جمع تھی، بڑا مجمع جمع تھا، ایک بہت بڑے بزرگ کا انتقال ہوا تھا، اس میں حفاظ بھی تھے، علماء بھی تھے، قراء بھی تھے، بڑے بڑے لوگ موجود تھے۔ جنازہ تیار ہے، لیکن یہ صفتیں کن میں پائی جائے، لہذا مستقل اعلان کے باوجود بھی کوئی آگے نہ بڑھا۔ چنانچہ دن گزر جاتا ہے، عصر کا وقت آتا ہے، سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، ڈوبنے کے قریب ہو گیا ہے۔ ایک پردے کے اندر لپٹا ہوا دور سے ایک بندہ آتا ہوا نظر آیا، اور جب قریب میں پہنچے دیکھتے ہیں کہ کوئی وہ آدمی عام آدمی نہیں ہے، بلکہ اس ہندوستان کا وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش تھا۔ اور اس نے یہ کہا کہ الحمدللہ میرے اندر یہ 4 صفتیں پائی جاتی ہے کہ میں نے کبھی نماز قضا نہیں کی ہے زندگی میں، اور اسی طریقے سے میں نے کبھی عصر کی سنت نہیں چھوڑی ہے، اور تہجد کی نماز میں نے کبھی قضا نہیں کی ہے، اور نامحرم پر میں نے کبھی نظر نہیں ڈالی ہے۔ لیکن مرنے والے تو مر گیا ہے، لیکن میرا راز فاش کر گیا ہے، میں نے اس راز کو چھپا کر رکھا تھا، اور میرے اس راز کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ محترم ناظرین، وقت کا بادشاہ ہے اور ہندوستان کا بادشاہ، اس کے باوجود بھی اس کے اندر یہ خوبیاں تھی کہ وہ نماز کا بڑا اہتمام کرتا تھا۔ ہمارے ہندوستان کے جنوبی ہند کا بادشاہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب انہوں نے مسجد تعمیر کی ہے، مسجد کے تعمیر کرنے کے بعد اعلان کیا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد سے جس کسی بندے نے 1 دن کی نماز قضا نہ کی ہو، اور اس کے ذمے میں 1 دن کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، یعنی جو بندہ صاحب ترتیب ہے وہ آئے اور اس میرے مسجد کی جو میں نے تعمیر کی ہے اس کی افتتاح کرے۔ بڑا مجمع موجود ہے، اعلانوں پہ اعلانے ہو رہے ہیں، لیکن کسی کی ہمت اور مجال نہیں ہے جو اس بات کا اعلان کرے کہ میری نماز بالغ ہونے کے بعد سے کبھی 1 دن کی چھٹی ہو اور میں صاحب ترتیب ہوں۔ اس بات کے اعلان کی کسی میں مجال نہیں ہے۔ خود بادشاہ وقت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ اعلان کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے میں نے بالغ ہونے کے بعد سے کبھی 1 دن کی نمازیں مسلسل قضا نہیں کی ہے، لہٰذا میں پڑھاتا ہوں۔ خود انہوں نے پڑھائی ہے۔ محترم ناظرین، یہ وقت کے بادشاہ تھے، ہوتے ہوئے اس کے باوجود بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی ہے، بلکہ نماز کیا، عصر کی سنتوں کے اہتمام کا عالم تھا، تہجد کی نماز کا اہتمام کا عالم تھا۔ اور ہماری صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہم نماز میں تو شامل ہوتے ہیں لیکن خشوع کے ساتھ حاضر نہیں ہوتے۔ محترم ناظرین، خشوع کے ساتھ حاضر ہو، اور پھر ساتھ ساتھ میں اپنے ماتحت رہنے والوں کو بھی نماز کی تعلیم دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندے چھوٹے ہیں اور چھوٹے معصوم بچے ہیں، جب 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کو نماز کا حکم دے، ان کے ذمہ داران، ان کے والدین، ان کے بڑے بھائی، اور اسی طریقے سے ان کی والدہ ان بچوں کو نماز کا حکم دے 7 سال کی عمر کے ہونے کے بعد۔ اور 10 سال کی عمر ہونے کے بعد یہ بچے نماز نہ پڑھیں تو ان کو ماریں، ان کی پٹائی کریں، یہ نماز کا حکم ہے۔ محترم ناظرین، چھوٹے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، چھوٹے بچوں کو نماز پڑھنے کی تعلیم دی جا رہی ہے، لیکن گھر کے اندر خاتون نماز پڑھے گی تو بچوں کے اندر بھی نماز پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ بچے بھی دیکھتے ہیں کہ میری والدہ جس کام کو انجام دیتی ہے اسی کام کو بچے بھی انجام دیتے ہیں، لہٰذا اپنے بچوں کی اس اعتبار سے تربیت کریں کہ وہ بچے ساتھ ساتھ میں نماز پڑھیں، ان کو پڑھائیں، ان کو قریب میں لے کر نماز پڑھنے کی تعلیم دیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا ان بچوں کو حکم دیا جائے،
اور 10 سال کی عمر میں اگر یہ بچے نماز نہ پڑھیں تو ان کی پٹائی کی جائے۔ محترم ناظرین، نماز کے سلسلے میں قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں بڑے فضائل بھی آئے ہیں۔ جماعت سے متعلق بھی جماعت کا بھی بڑا اہتمام کرنا، خواہ مخواہی بلا کسی وجہ کے جماعت کے تاریک نہ ہونا۔ امام ابو حنیفہ کے یہاں بے عذر کا جماعت کا چھوڑ دینا گویا کہ اس نے واجب چھوڑ دیا ہے، سنت مؤکدہ چھوڑ دیا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ تو فرض کا تاریخ ہے۔ ایسے آدمی کی گویا کہ نماز ہی ناقص ہوتی ہے، گویا کہ اس نے بلا عذر کے نماز بلا عذر کے جماعت میں شامل نہیں ہوا۔ تو محترم ناظرین، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا۔ رہ گئی بات خواتین کے سلسلے میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں خواتین مساجد میں جا کر نماز پڑھا کرتی تھی، لیکن آج صورتحال خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آہستہ آہستہ آخر وقت میں، صحابہ کرام کے زمانے میں جیسے جیسے نبوت کے وقت سے زمانہ دور ہوتا گیا، لوگوں کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا گیا اور لوگوں کے اندر خرافات، انتشار اور بدذہنیت، بد تہذیبی اور ان کے اندر فسق و فجور پیدا ہوتے گیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر یہ بتا دیا تھا اپنی بصیرت کے ذریعے سے کہ خواتین کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے کے بجائے گھر کے اندر نماز پڑھنا بہتر ہے۔ گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر گھر کے اندرونی حصے میں نماز پڑھنا یہ بہتر ہے۔ گھر کے اندرونی حصے میں نماز پڑھنے سے بہتر اس کے اور اندرون والا جو کمرہ ہے اس میں نماز پڑھنا بہتر ہے۔ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کے طور پر یہ بات فرمائی کہ فساد کا زمانہ آئے گا، بگاڑ کا زمانہ آئے گا، تم اپنے خواتین کو، اپنی عورتوں کو گھروں میں نماز پڑھنے کی تعلیم دو۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہ خواہش رہی ہے کہ خواتین گھر کے اندر نماز پڑھے، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر فاروق کے منشے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کئی احکامات قرآن مجید میں نازل فرمائے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق کا بھی منشا اور رائے یہ تھی کہ کسی طریقے سے خواتین گھر کے اندر نماز پڑھیں، لیکن مرد حضرات جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، بلا کسی عذر کے جماعت کو نہ چھوڑیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل ہم سب کے لیے اتباع کے لائق ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرض الوفات میں باوجود یہ کہ پیروں کو گھسیٹتے ہوئے صحابہ کرام کا سہارا لیتے ہوئے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اکابرین، اولیاء اور صلحاء کا بھی یہ معمول تھا، باوجود یہ کہ نقاہت ہے، باوجود یہ کہ کمزوری ہے اور باوجود یہ ہے کہ ضعف ان کے اوپر چھا رہا ہے، لیکن مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کا مشغلہ ہے، یہ اللہ والوں کی کیفیت ہے کہ نماز میں جماعت کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے، بامراد ہو گئے وہ بندے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں، نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتے ہیں، نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ اتنا ہوتے ہیں کہ ان کا دل بھی حاضر ہوتا ہے۔ نماز میں بلا کسی وجہ کے کنکھیوں سے کسی طرف دیکھنا یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ ناراض کرنے والا عمل ہے۔ بلا کسی وجہ کے کھجانا یا اسی طریقے سے بلا کسی وجہ کے خواہ مخواہ حرکت کرتے رہنا، بلا کسی وجہ کے جنبش کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، صلحاء کا طریقہ نہیں رہا، بلکہ صلحاء کا طریقہ تو یہ رہا، صحابہ کرام کا طریقہ تو یہ رہا کہ نماز میں ہوتے تھے اور ان کے بدن کے اوپر لگے ہوئے نیزوں کو کھینچا جاتا تھا، لیکن نماز میں جنبش نہیں آتی تھی، نماز میں حرکت نہیں ہوتی تھی، بلکہ کئی صحابہ کرام یہ کہتے تھے ہم نماز میں ہو اس وقت میں ہمارے جسم میں لگے ہوئے نیزے کو تم نوش لینا، اس لیے کہ جب نماز میں ہوں گے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو محترم ناظرین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات فرمائی ہے کہ جو بندہ حضور قلب کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا ہے اللہ اس کی طرف توجہ نہیں فرماتے ہیں، یعنی اس کے نماز کی طرف توجہ نہیں فرماتے ہیں، یعنی قبولیت کے مرتبے کو وہ نماز نہیں پہنچتی ہے۔ لہٰذا نماز میں حضور قلب ضروری ہے، خشوع ضروری ہے، کیونکہ بندہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، منہ کی صفائی کے ساتھ نماز میں حاضر ہونا ہے، سطر کو چھپا کر نماز میں حاضر ہونا ہے۔ بہت سارے نوجوان بچے ایسے کپڑے زیب تن کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا سطر کھلا ہوا ہوتا ہے، اس کے باوجود نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز میں سطر کا چھپانا
یہ فرض ہے، اور جس کسی بندے نے سطر کے کھلے رکھتے ہوئے نماز کو ادا کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ کے دربار میں آؤ تو منہ کو صاف کر کے آؤ۔ منہ میں گندگی لیے ہوئے مسجد میں آ جاتے ہیں اور اسی طریقے سے نماز کو ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ گندے منہ کے ساتھ نماز میں آتا ہے فرشتے اس سے دور بھاگ جاتے ہیں اور فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ تو گویا کہ منہ کو صاف کر کے نماز میں حاضر ہو اور دل جمعی کے ساتھ نماز پڑھیں، حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھیں، اپنے سطر کا لحاظ رکھیں۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے، ہمیشہ اپنے سر کو ڈھاکے ہوئے ہوتے تھے سوائے احرام کے، سر کھلا ہوا ہوتا تھا احرام کی حالت میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر سر کو ڈھاکے رہے، امامہ ڈھاکا رہا، لیکن آج کل نوجوان طبقہ یہ کہتا ہے کہ نماز بغیر سر کے ڈھاکے ہوئے ہو جاتی ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ سر کے ڈھاکے ہوئے نماز ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے دربار میں کھڑے ہو رہے ہیں، کون سے ادب کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، کون سا لحاظ کرنا ہے، کس بات کا لحاظ کرنا ہے۔ قادر مطلق کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، پروردگار کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، ادب کے ساتھ کھڑے ہوں اور اپنے کپڑوں کو پورے مکمل طریقے سے زیب تن کرے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنو آدم جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو یا نماز پڑھنا چاہو تو اپنی زینت لے لیا کرو۔ مفسرین کرام نے فرمایا زینت کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں پورے کپڑوں کا اہتمام کرو، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھو، اچھی طریقے سے وضو کرو اور منہ کی صفائی کرو، کھلے سر نماز نہ پڑھو، اور اسی طریقے سے کپڑا مکمل ڈھاکے ہوئے ہو اور چہرے کو نہ چھپائے بلکہ چہرے کو کھلا رکھے۔ یہ الگ بات ہے کہ خواتین کے لیے پورے جسم کو ڈھانکنے کا حکم دیا گیا اور ہاتھ کھلے رکھ سکتی ہیں، اور اسی طریقے سے چہرہ کھلے رکھنے کا حکم دیا گیا اور قدم کو کھلے رکھنے کا حکم دیا گیا، اور باقی کا سارا بدن عورت کے لیے سطر میں داخل ہے کہ عورت سر کا چہرے کا حصہ اور ہاتھوں کا حصہ، ہاتھوں کا انگلیوں کا اور اسی طریقے سے کٹوں سے پہلے تک کا حصہ یہ سطر میں داخل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قدم یہ سطر میں داخل نہیں ہے۔ ان کے علاوہ سب سطر میں داخل ہے۔ نماز میں خواتین بھی سارے جسم کو ڈھانکے رکھے، جس طریقے سے مرد ڈھانکے رکھتا ہے اسی طریقے سے خواتین کے لیے تو پورا جسم اور پورا بدن سوائے چہرے کے اور ہاتھوں کے اور قدم کے سطر میں داخل ہے۔ لہذا جو خواتین بھی نماز پڑھتے ہیں اپنی اوڑھنی اور دوپٹے کو مکمل طریقے سے اوڑھ لیں، ایسا نہ ہو کہ سر کے بال نظر آ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آستین بالکل چھوٹے ہیں اور کلائیاں نظر آ رہی ہیں، ایسا نہ ہو کہ نیچے کا حصہ بالکل نظر آ رہا ہے، بلکہ یہ خشوع خضوع میں نہیں ہے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے وہ مرد اور کامیاب ہو گئے وہ خواتین جو نماز میں خشوع خضوع کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور مرد کے لیے ضروری ہے کہ مرد کا سطر تو ناف سے گھٹنے تک ہے، لیکن یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد کے تحت علماء کرام نے اور مفسرین کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ سر کو ڈھانک کر ادب و احترام کے ساتھ پروردگار کے حضور میں حاضری دیں۔ محترم ناظرین، یہ تھے نماز سے متعلق اہتمامات، نماز سے متعلق، جماعت سے متعلق یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات۔ دعا کرے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو بجماعت نماز پڑھنے کا اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کا اور اسی طریقے سے اپنے اولاد کی نماز سے متعلق تربیت کرنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محمد جو دیکھو تم خدا کا گھر ہمیں بھی یاد کر لینا، جو دیکھو تم خدا کا گھر ہمیں بھی یاد کر لینا، رسول پاک کے در پر ہمیں بھی یاد کر لینا، وہ کعبہ عظمتوں والا نہایت ہیبتوں والا،
बाज़मतों वाला निहायत हैबतों वाला, झुकाओ तुम वहाँ जब सर, हमें भी याद कर लेना। झुकाओ तुम वहाँ जब सर, हमें भी याद कर लेना। वहाँ से कोई खाली हाथ लौटा है न लौटेगा। वहाँ से कोई खाली हाथ लौटा है न लौटेगा। वहाँ फैला के तुम चादर, हमें भी याद कर लेना। वहाँ फैला के तुम चादर, हमें भी याद कर लेना। हदीसे मुस्तफा सच है, दुआएं रद नहीं होती। हदीसे मुस्तफा सच है, दुआएं रद नहीं होती। जो पीना ज़मज़मे अतहर, हमें भी याद कर लेना। जो पीना ज़मज़मे अतहर, हमें भी याद कर लेना। कभी बहने कभी माँ बाप, भाई घर वतन बच्चे। कभी बहने कभी माँ बाप, भाई घर वतन बच्चे। ये याद आएंगे रह रह कर, हमें भी याद कर लेना। ये याद आएंगे रह रह कर, हमें भी याद कर लेना। सफा की वो पहाड़ी हो के मरवा की बुलंदी हो। सफा की वो पहाड़ी हो के मरवा की बुलंदी हो। कहेंगे सब यही आमिर, हमें भी याद कर लेना। कहेंगे सब यही आमिर, हमें भी याद कर लेना। जो देखो तुम खुदा का घर, हमें भी याद कर लेना। لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله غیر وقت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے اللہ بہت بڑا 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 ہے